ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر سے نیت لے کر نکلے کہ میں آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں گا تاکہ مکہ میں امن ہو جائے۔ ابھی آپ راستے ہی میں تھے کہ راستہ میں ایک شخص نے حضرت عمر کو کہا کہ پہلے اپنی بہن اور بہنوں کی خبر لے جو پہلے مسلمان ہو چکے ہیں۔ آپ سیدھے اپنی بہن کے گھر گئے۔ وہ اس وقت سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہی تھی۔ آپ نے وہ تلاوت بھی سن لی اور جاتے ہی اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ آپ کی بہن اپنے خاوند کو چھڑانے لگی تو حضرت عمر نے اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا، جس سے وہ زخمی ہو گئی اور خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اپنی بہن کے سر سے خون نکلتا دیکھ کر آپ پریشان ہوئے اور اپنی بہن سے کہا کہ جو تم پڑھ رہی ہو وہ مجھے بھی سنا دو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب جو قرآن پڑھانے کے لیے آئے تھے اور حضرت عمر کو دیکھ کر چھپ گئے تھے، باہر آ گئے اور کہا کہ ابھی کل ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ عمر بن الخطاب یا عمرو بن ہشام میں سے ایک کو مسلمان کر دیں اور اسلام کو تقویت بخشے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کے حق میں منظور ہو گئی۔ آپ پہلے وضو کرے اور پھر اس قرآن کو ہاتھ لگائے۔ حضرت عمر نے وضو کیا اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے سورہ طٰہٰ پڑھ کر حضرت عمر کو سنائی۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کیا عمدہ کلام ہے۔ اس کے بعد سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر کو آتا دیکھ کر حضرت حمزہ تیار ہو گئے اور کہا کہ عمر اگر تم نیک نیت سے آئے ہو تو خیر ہے، ورنہ میں ابھی تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کو آنے دو۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور ہر جنگ میں حصہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ دوسرے خلیفہ بنے۔